بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شہباز تتلہ قتل کیس کے حوالے سے، جس میں سابق ایس ایس پی مفخر عدیل، ان کے دوست اسد سرور بھٹی اور عرفان علی، 3 لوگوں نے مل کر شہباز تتلہ کا قتل کیا تھا، اور اس کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑے سے جو فیکٹس ہیں، وہ دوست جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے نالج میں ہونا چاہیے۔ شہباز تتلہ جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، جبکہ مفخر عدیل سابق ایس ایس پی ہیں، مفخر عدیل پولیس، پنجاب پولیس میں، یہ دونوں دوست تھے، اور دونوں کے بارے میں جو خبر آئی اور جو پولیس چلان میں بھی چیزیں سامنے آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں دوست تھے، اور دونوں کیونکہ بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے، اور دونوں کے جو کام تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، عیاشی کرتے تھے، اور انہوں نے کوئی سی ایس ایس کی اکیڈمی بھی بنائی ہوئی تھی، اور سی ایس ایس کی اکیڈمی کے نام پر یہ معصوم بچیوں کو نہ صرف بلیک میل کرتے تھے بلکہ ان کو جنسی ہراساں بھی کرتے تھے، اور کئی ایک نے جو اپنے معاملات ہیں یا اپنی چیزیں ہیں وہ شیئر بھی کیں، جس کے اوپر ہم نے شہباز تتلہ قتل کیس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کی، اور ہم ان کیسز کو ساتھ لے کر چلتے رہے، کیونکہ ابھی روٹین کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اس لیے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہو۔ ہم اس کیس کو ساتھ لے کے ضرور چل رہے ہیں۔ ایک دن جو ایک دوست نے شکوہ بھی کیا کہ شہباز تتلہ قتل کیس کے حوالے سے اب آپ بات نہیں کرتے، میڈیا بھی بات نہیں کرتا، اور لگتا ہے کہ کوئی ایس ایس پی مفخر عدیل یا یہ سارا معاملہ اب ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر تاریخ پر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو تھی وہ 20 فروری تھی، پھر اس کے بعد یہ 9 مارچ کے لیے وہ کیس فکس ہے، تو ساری جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کون کون سے گواہ کے اوپر جرا ہوئی ہے، اور کون کون سا گواہ پیش ہوا ہے، اس نے کیا کہا ہے۔ تو ابھی تک تو جو کیس ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایس ایس پی مفخر عدیل، پہلے جو ان کے ساتھ کو اکیوز تھے اسد سرور بھٹی، وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار تھے، پھر وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر ان کو پروسیکیوشن نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ مرکزی ملزم تھے، تو ساتھ ہی ان کی ضمانت بھی خارج ہو گئی تھی، اور جب اسد سرور بھٹی کی ضمانت خارج ہوئی تھی تو ایس ایس پی مفخر عدیل نے ضمانت موو ہی نہیں کی، انہوں نے درخواست ضمانت دی نہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کی درخواست خارج ہو جائے گی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ مرڈر ٹرائل ہے اور اس میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے، ایس ایس پی مفخر عدیل، ان کا گجرانوالہ میں بھی کوئی فارم ہاؤس تھا، وہاں بھی یہ مل کر جو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، جن کو آپ غیر اخلاقی یا غیر قانونی کہہ سکتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز یہ کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، فیصل ٹاؤن میں گھر ہے ایس ایس پی مفخر عدیل کا، اور مفخر عدیل ایک دن جو شہباز تتلہ ہے ان کو کلمہ چوک سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور فیصل ٹاؤن لے کر آتے ہیں۔ فیصل ٹاؤن اپنی رہائش گاہ پر پہلے ان کو ان کے ٹکڑے کرتے ہیں، پیسز کرتے ہیں شہباز تتلہ کے قتل کرنے کے بعد۔ پھر جو عرفان علی ہے، یہ باورچی ہے ایس ایس پی مفخر عدیل کا، یہ تیزاب لے کر آتا ہے اور ایک ڈرم لے کر آتا ہے، پھر اس میں محلول کیا جاتا ہے، باڈی جو ہے وہ تیزاب میں محلول کر اس کو بہا دی جاتی ہے، اور اسد بھٹی اور یہ سارے لوگ موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر فرانزک جو معاملہ جاتا ہے، کیونکہ ایس ایس پی مفخر عدیل کے حوالے سے شروع میں یہ خبر آئی تھی اور یہ معاملہ آیا تھا کہ وہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، پولیس کے ایس ایس پی مفخر عدیل کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ سوشل میڈیا پر پھر ہم لوگوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، تو اس کے بعد بالآخر پولیس کو اس معاملے کے اوپر اصل جو معاملہ تھا وہ سامنے لانا پڑا، اور یہ بات سامنے آئی کہ شہباز تتلہ کو قتل کیا گیا ہے، اور شہباز تتلہ کو قتل کرنے کے بعد ایس ایس پی مفخر عدیل بھاگ گئے ہیں۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا 7 فروری کو یہ معاملہ آیا، اور مارچ 2020 میں ان کو گرفتار کیا گیا گلگت بلتستان سے، تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ تو مختلف پولیس افسران کی گاڑیوں میں وہ ٹریول کرتے رہے، اور ٹریول کرتے کرتے وہ گلگت بلتستان تک پہنچے، اور وہ شاید بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ان کی جو ظلم کرتا ہے پھر اس ظلم کا حساب تو دینا پڑتا ہے۔ اگر پہلا جن کا قتل ہوا ہے وہ ظالم تھے، وہ اپنی سزا میرے حال میں وہ ان کو مل گئی ہے، اور دوسرا جو ظالم ہے جو جیل میں ہے، جو معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے، جنسی ہراساں کرتے تھے، وہ جیل میں بھی بھگت رہا ہے،
ہتھکڑی لگے ہوئے آتے ہیں اور بڑی ہی بری حالت میں آتے ہیں، اور ان کی جو حالت ہے اتنے بڑے افسر ہو کر اور اتنے اختیارات اور پاور جو استعمال کرنے والے لوگ جب اس طرح کے حالات ان پر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ظالم کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، ملزم گرفتار ہونے کے بعد ملزم یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے۔ جب اس طرح کا ریلیشن ہوگا، جب یہ کسی اور کو ہراساں کریں گے یا کسی اور کو یہ بلیک میل کریں گے تو پھر ان کے آپس کے معاملات بھی تو ویسے ہوں گے۔ تو ایس ایس پی مفخر عدیل کہتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ کلنگ جو ہے وہ عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر کلنگ میں لے کر جاتے ہیں، قتل میں لے کر جاتے ہیں کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا کیونکہ شہباز ستلہ میری بیوی کے ساتھ اس کے کوئی ناجائز تعلقات تھے، اور اس بنیاد پر یہ سارا کچھ معاملہ ہوا۔ خیر گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد ملزم کا ریمانڈ ہوتا ہے، ریمانڈ میں جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ پورا ہوتا ہے، پھر ملزم جیل چلا جاتا ہے۔ فورانزک سائنس، کیونکہ جب شہباز ستلہ کی باڈی نہیں تھی تو پوسٹ مارٹم کیسے ہوتا، ڈیڈ باڈی تھی نہیں، بالکل بہا دی گئی تھی محلول کر کے، اور اب اس میں جو سیوریج لائن تھی اس میں سے ایک کپڑا ریکور ہوا تھا، اور اس کپڑے کی فرانزک کروائی گئی تھی جس کا ڈی این اے میچ کر گیا تھا شہباز ستلہ کے ساتھ، جو ایک فرانزک سائنس کی ایک سائنٹسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ ایک بڑا اہم ثبوت ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو وہ پولیس افسران تھے، انہوں نے ہر طرح کا ثبوت مٹانے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ قتل جو ہے، خون جو ہے وہ اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہوا، اور فرانزک جو سائنٹسٹ ہے اس کی ایویڈنس ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جرح بھی ہو چکی ہے۔ جو شہباز ستلہ کے وکیل ہیں فرحاد شاہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کرمنل لاء میں اور فوجداری پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایج یہ تھا کہ وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، تو جو وکلا کمیونٹی ہے یا بار کونسلز ہیں وہ شہباز ستلہ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ اس معاملے پر نہیں تو ایس ایس پی مفخر عدیل کو کون اب تک جیل رکھ سکتا تھا یا ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بنایا جاتا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف جو چلان سبمٹ کروایا گیا اس میں اتنی زیادہ غلطیاں تھیں، پروسیکیوشن جو سرکاری وکلاء ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر تھے شہباز ستلہ کے حق میں، پھر وہ چلان واپس چلا جاتا ہے، پھر چلان آتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے خلاف جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر جو مدعیان تھے سجاد احمد، مزمل حسین اور عمر فاروق، ان کے بیانات قلم بند ہوئے تھے، اور یہ نصیر آباد پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا، تینوں مدعیان کے مقدمہ جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جرح بھی کر لی گئی ہے جو ملزمان کے وکلا کی طرف سے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس میں تھوڑے گواہ رہ گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ٹوٹل گواہ ہیں ان میں سے 12 گواہوں کے اوپر وہ مکمل ہو چکی ہیں ان کی شہادت، ان کے اوپر جرح بھی ہو چکی ہے، اور اب جو پرائیویٹ وٹنس 2 رہتے ہیں اور باقی فارمل وٹنس ہیں جو پولیس والے ہیں ان کے بیانات ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد، ابھی یہ 9 مارچ کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور 9 مارچ کے بعد جو ہے وہ عدالت اس میں جو ڈیٹ آف ہیئرنگز ہے وہ بڑی چھوٹی ڈیٹس اس میں چھوٹی تاریخوں کے لیے ملتوی کر رہی ہے کیس کو، اور بڑی جلدی سے اور تیزی سے اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز ستلہ قتل کیس کا بہت جلد فیصلہ ہوگا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور جنہوں نے اتنی بے دردی سے قتل کیا ہے اور لاش کو بہا دیا ہے، وہ نہ صرف اس قتل کی سزا ان کو ملے گی جو انہوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ ان کو ہراساں کیا ہے یا بلیک میل کیا ہے، ان کی آہیں بھی اور ان کی بددعائیں بھی ان ظالموں کو لے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ اب 9 مارچ کو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔